ناظرین کرام، آج ہم پروفیسر غفور احمد کی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے فروغ کے حوالے سے خدمات پہ بات کریں گے۔ آپ 26 جون 1927 کو ہندوستان کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ آپ 1950 میں 23 سال کی عمر میں جماعت اسلامی کے رکن بنے اور کئی سال تک کراچی کے امیر رہے۔ ملک کے معروف سیاسی و مذہبی رہنما، دانشور، ماہر تعلیم اور استاد محترم پروفیسر غفور احمد صاحب کی سیاسی، مذہبی اور جماعتی خدمات پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن بطور پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ان کی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اور کامرس کے خدمات کے اوپر بہت کم لکھا گیا ہے۔ پروفیسر غفور احمد نے BCom کی ڈگری آگرہ یونیورسٹی سے حاصل کی، جس کا شمار ہندوستان کی مشہور جامعات میں ہوتا ہے۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے MCom کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اسی شہر کی مشہور درسگاہ اسلامیہ کالج سے انہوں نے بطور کامرس لیکچرر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ بعد ازاں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل اکاؤنٹنٹس، موجودہ انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس کا امتحان پاس کیا اور انسٹیٹیوٹ کے فیلو ممبر بن گئے۔ پاکستان کے ابتدائی دور میں جب انڈسٹری، سرکاری اداروں اور ملک میں سرمایہ کاری کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے پروفیشنل اکاؤنٹنٹس کی شدید کمی تھی، ایسے میں انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس کے اولین ممبر کی حیثیت سے اکاؤنٹس، آڈٹ اور دیگر شعبوں میں پروفیشنل کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی خدمات بطور استاد نمایاں رہیں۔ ایسے وقت میں جب اکاؤنٹنگ، آڈٹ اور دیگر ریلیٹڈ مضامین کی نصابی کتب سرے سے موجود نہیں تھیں، اس موقع پر نصاب کی تیاری، کتب کی فراہمی اور تدریس کا انتہائی کٹھن کام سر انجام دیا۔ وہ طویل عرصہ جن پروفیشنل تعلیمی اداروں سے بطور استاد منسلک رہے، ان میں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنسی آف پاکستان، انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس اور اردو کالج شامل ہیں۔ کامرس اینڈ اکاؤنٹنسی کی تعلیمی اور تدریسی سرگرمیوں میں دلچسپی اور تجربہ کی بنا پر آپ کئی برس تک اردو یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی اور سندھ یونیورسٹی کے کیریکولم بورڈ فار کامرس سے منسلک رہے اور ان یونیورسٹیوں میں کامرس کے نصاب کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان نے ہسٹری آف مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے نام سے ایک کتاب شائع کی، جس میں تفصیل سے پروفیسر غفور احمد کے بطور ممبر قومی اسمبلی ان کوششوں کا ذکر ہے جن کے باعث ادارے کا نام انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل اکاؤنٹنٹس سے تبدیل ہو کر انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس ہوا۔ نام کی تبدیلی کی منظوری پروفیسر غفور احمد نے قومی اسمبلی سے حاصل کی۔ نام کی تبدیلی سے انسٹیٹیوٹ کے فارغین کو بیرون ملک ملازمتوں کے حصول میں زبردست آسانی ہوئی، کیونکہ اس وقت دنیا کے زیادہ تر انسٹیٹیوٹ جو مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کی تعلیم دے رہے تھے، اداروں کے نام کے ساتھ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ آپ کچھ عرصہ وزیر صنعت بھی رہے۔ اس کے علاوہ اس پروفیشن میں ترقی کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ مینجمنٹ، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اور آڈٹ کے فیلڈ کے لیے ان کی گراں قدر خدمات بطور استاد، محقق اور سیاستدان بھی قابل تعریف ہیں۔